کے بغیر کوئی بھی امن ممکن ہی نہیں ہے. اگر انصاف کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے وہ خاموشی ہو سکتا ہے. کشمیر میں خاموشی ہے، امن نہیں ہے. امن تب ہوگا جب انصاف پورا ہوگا، قانونی آئینی جو ہمارے حقوق ہے اس ریاست کے وہ بحال کیے جائیں. جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تھی اس ریاست کی جو آئین نے دی تھی، جب وہ بحال ہوگی تو انصاف ہوگا، جسٹس ہوگا. اور اس جسٹس کے بنیاد پہ جو ہے ایک پرماننٹ امن ہوگا. جب ہمارے نوجوان جو وداؤٹ ٹرائلز بند 6-7 سالوں سے بند، جب تک وہ جیلوں میں وداؤٹ ٹرائلز بند ہیں وہ بے انصافی ہے. جب ان کے ساتھ انصاف ہوگا اس کے نتیجے میں جو امن ہوگا اسے امن کہا جا سکتا ہے اور وہ امن پرماننٹ ہوگا. جو زمین کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، روزگار کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کو. پلوامہ میں ہی آپ نے مثال دیکھی ہوگی کہ شالی کی فصل لگانے جب یہاں کے لوگ نکلے ان کو ان کے زمین سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ ناانصافی ہے. اسی طرح سے روزگار کے مواقع جو جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے مخصوص تھے وہ روزگار کے مواقع اب ان کے لیے مخصوص نہیں ہے. ریزرویشن کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا یہ ناانصافی ہے. اور ناانصافی کے بنیاد میں خاموشی ہوتی ہے، امن نہیں ہوتا. یہ سب ناانصافیاں جب ختم نہ ہو، ان کے عوض میں جب انصاف نہ ہو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، تب تک پرماننٹ امن ممکن نہیں ہے. کوئی بھی امن اگر پرماننٹ چاہتے ہیں تو اس امن کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ امن جسٹس پہ قائم کیا گیا ہو، امن انصاف پہ قائم کیا گیا ہو، اور وہی جو ہے پرماننٹ پیس بن سکتا ہے. میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا، اور جاؤں گا 370 کی بات کرنے کے لیے، وہ جائیں گے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرنے کے لیے. ہمیں لوگوں نے ذمہ داری دی ہے کہ ہم 370 کی لڑائی لڑیں، اپنے آئینی پروٹیکشن کی لڑائی لڑیں جو آئین نے ہمیں پروٹیکشن دی ہے. اور میں چاہوں گا، میں تو جاؤں گا ہی ضرور، چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک دن کا کوئی اسٹیٹ ہوڈ کے لیے کوئی لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کوئی پروٹیسٹ نہ ہو، ایک دن کا کوئی ایونٹ نہ ہو. یہ ایک منظم اور مسلسل ایک جدوجہد ہو، نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ کے بلکہ آئینی پروٹیکشن جو 2019 میں ہم سے چھینے گئے تھے، جو 370 نے ہمیں پروٹیکشن دیے تھے، ان کی واپسی کے لیے ایک منظم اور مسلسل جدوجہد. ایک دن کا اسٹیٹ ہوڈ کے لیے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کوئی ایونٹ. پارٹی جو ہے اپنے پولیٹیکل ایجنڈا پہ کام کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ دیانتداری سے ان وعدوں پہ عمل کرے جو وعدے ہم نے دیے ہیں. 2 سال اب ہونے کو ہے، 2 سال گزر چکے ہیں اس حکومت کی. پولیٹیکل ایجنڈا ہو، آئینی ہمارا جو کوشچن ہے اور ایڈمنسٹریٹو جو معاملات ہیں اس پہ ہم نے ابھی بھی جو ہے کام نہیں کیا. اگر اس پہ کام کر کے لوگ راضی ہو جاتے تو آئسولیشن ہو جائے. یہ وہی کلونیل پاورز کی زیادتی ہے، اسرائیل کی زیادتی ہے، امریکہ کی زیادتی ہے، اور یہ جو زائنسٹ ٹیررسٹ ریجیم جو ہے ان کا وحشی پن ہے. ایک طرف سے اس سارے جنگ کے بعد جو پوری دنیا نے جو نقصان دیکھا، اس کے بعد نیگوسیشنز ہو رہی تھی، امریکہ اور ایران کے درمیان نیگوسیشنز ہو رہی تھی پیس ڈیل کے لیے. پاکستان نے جس کی ثالثی کی تو لگ رہا تھا کہ شاید اس نقصان سے پوری دنیا بچے گی، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے اب آپ خود دیکھ رہے ہیں. جب آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں اس جنگ کے نتیجے آپ دیکھ رہے ہیں. جب آپ گیس سلنڈر خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو اس جنگ کے نتیجوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ایک پیس ڈیل نیگوشیٹ ہو، اور وہ ہو رہی تھی. پاکستان ثالثی کر رہا تھا، امریکہ اور ایران آپس میں بات کر رہے تھے، چینلز کھلے ہوئے تھے. اور اسرائیل نے اسی دوران لبنان میں جو ہے بے گناہوں پہ قتل عام جو ہے پھر سے شروع کیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایک زائنسٹ ٹیررسٹ ریجیم جو ہے، وہ خونی ریجیم جو وہ نہیں چاہتی ہے کہ خطے میں امن ہو، دنیا میں امن ہو، دنیا میں جو ہے پیس ہو. اور اسی کے نتیجے میں اب جو اسٹرائکس ہوئے، ایران بھی مجبور ہوا اپنے دفاع میں، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے حماس اور حزب اللہ ان کے الائز ہے، اور ان پہ حملہ جو ہے ایران پہ حملہ ہے. تو اپنے دفاع میں انہوں نے جو ہے کارروائی کی. امید ہے کہ یہ کارروائیاں جلد از جلد جو ہے ختم ہو، اسرائیل کی جو ایروگنس ہے وہ نیست و نابود ہو،
اور یہ کارروائیاں ختم ہو, پیس ڈیل ہو جائے, تاکہ نہ صرف ریجن میں پورے ملک میں جو ہے امن قائم ہو اور زندگی جو ہے پٹری پہ آ جائے.